رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، کسی چیز کی حاجت پیش آ جاتی، کوئی ضرورت پیش آ جاتی، خواہ وہ گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے، خواہ وہ کفر کے مقابلے میں سینہ صبر ہونا ہے، بدر کا معرکہ ہے، احد کا معرکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے، نوافل کا اہتمام کرتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جیسے عملاً صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دکھلایا کہ کوئی معاملہ درپیش ہو، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے اللہ سے مانگنا عملاً بھی دکھلایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی، جسے صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ پھر اس صلاۃ الحاجت کے نوافل پڑھنے کے بعد دعا ارشاد فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے۔ آج امت سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے۔ آج کوئی معاملہ بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، کوئی بیماری ہو، گھریلو پریشانی ہو، تنگی آ جائے، ہمیشہ نگاہ اللہ کے غیر کی طرف جاتی ہے۔ کبھی تو روپے پیسے کی طرف جاتی ہے، کبھی دوائیوں اور ڈاکٹروں کی طرف جاتی ہے، اور کبھی نگاہ جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عہدے عطا فرما رکھے ان کی طرف جاتی ہے کہ فلاں جگہ سے میرا کام ہوگا، فلاں اگر ٹیلی فون کر دے تو میرا کام ہو جائے گا، اور فلاں سے مل لیا تو کام فٹافٹ ہو جائے گا۔ یعنی اپنے کاموں کے بننے کے لیے ہم نے بہت سارے بت تراش رکھے ہیں، کہیں دولت کا بت ہے، اور کہیں عہدوں کا بت ہے، اور کہیں ادویات کی شکل میں بت ہیں۔ ان بتوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ایک سے امید نہیں لگائی ہوئی۔ یہ امت کے رواج سے بات نکل چکی ہے، اور جو اس دعوت والی محنت میں لگے ہیں وہ کچھ نہ کچھ، یہ بات چونکہ وہاں بزرگ سکھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے، لیکن مقام پر جا کر پھر اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دنیا اور پھر وہی بت۔ وہ مالک حقیقی ہے، وہ جو ڈالے گا وہ نکلے گا، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ حرکت نہیں کرتا، ذرے ذرے پہ اس کا قبضہ ہے۔ کیا میرے کام نہیں وہ ذات کرے گی؟ ہاں، دل میں تو ہم کہتے ہیں اسی پہ یقین ہے، لیکن زبان سے کہتے ہیں، دل اس بات کو مانتا نہیں ہے۔ کبھی میں سوچوں بیماری آئی ہے تو میں نے نوافل پڑھے کبھی کہ یہ بیماری ہے اللہ تو نے بھیجی ہے، تو اس بیماری کو دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرز پہ میں اور آپ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا، اس چیز کی ضرورت پیش آ گئی، آیا میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ پہلے اپنے اسباب کے ہم گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، جب کہیں سے کام نہیں بنتا تو پھر سارے کہتے ہیں، ڈاکٹروں سے تھک ہار کے آ جاتے ہیں
اور منسٹروں کی طرف سے ہر طرف کوشش کر کہتے ہیں ہون نہیں ہون تو یا اللہ تو ہی کریں گا. پہلے بھی اللہ نہیں کرنا تھا، ہم ساری کوشش کے بعد آخر میں اللہ کی طرف آ جاتے. کوئی بیمار ہو جائے، بہت زیادہ بیماری بڑھ جائے، ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دکھا کے ہر طرف چکر لگا کے عاملوں کے، پھر آ کے کہتے ہیں اللہ ہی کرے گا جی، اب تو اللہ ہی ہے جی. بھی جو بات آخر میں ہم لوگ زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ بات پہلے اول واہلے میں ہماری زبان پر آ جائے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عملی نمونہ بھی ہے اور اس کی تربیت بھی فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا مارکا ہے، اب دشمنوں سے جنگ لڑنی ہے. ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. آج کا کوئی دانشور اور آج کا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا، وہ کہتا وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کوئی چالیں سوچو، کوئی اسلحہ اکٹھا کرو، کوئی چیزیں اکٹھی کرو، لڑائی ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی دعاواں نال کچھ نہیں بننا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اسلحہ چاہیے، لڑائی کرنی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا عمل کیا ہے؟ اللہ سے مانگ رہے. اور تلواریں بھی کوئی نہیں، چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، چند گھوڑے ہیں، ادھر سارا ساز و سامان سے لدے ہوئے ہیں اور ہیں بھی 3 گنا زیادہ. اور ہماری شریعت اور دنیا کی تاریخ کیا کہتی ہے کہ وہ کثرت والے، وہ اسلحہ والے، وہ سارے کے سارے شکست کھا جاتے ہیں، وہ 70 مارے بھی جاتے ہیں اور قید بھی ہوتے ہیں، اور یہ مٹھی بھر اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا. تو میرا اور آپ کا معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے کہ ہمارا اکمل اور کامل یقین اللہ کی ذات عالی پہ نہیں ہے. اس کی محنت ہے کہ یہ اندر بن جائے. کوئی زمانہ تھا رائے ونڈ میں، بھائی اللہ دیتا صاحب ہوتے تھے واپسی کی بات میں، وہ نماز کے متعلق ترغیب دے دے کے بات کر کر کے وہاں نفل پڑھواتے تھے کہ 2 رکعت نفل، اس میں اللہ کا غیر نہ آئے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک وہ ایسی نماز پڑھا دیتے تھے کہ اس میں کسی کا دھیان نہیں آتا تھا. کیا میں نے بھی کبھی زندگی میں ایسی نماز پڑھی ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ آئی ہو، کوئی 2 رکعتیں ایسی ہوں؟ یہ محنت مانگتی ہے، اور ہماری محنت تو ساری کی ساری دنیا پہ. نماز پہ کوئی محنت نہیں، قرآن پاک پہ کوئی محنت نہیں، جیسا بچپن سے پڑھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. سیکھنے کا رواج ہی نہیں، دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کرتے. معلومات پوری کرتے ہیں کہاں سے کیا ملے گا اور کہاں سے چیز سستی ملے گی، کہاں سے چیز معیاری ملے گی، ریٹ مناسب کہاں سے. دنیا کے معاملے میں ہم سارے بڑے سمجھدار ہیں، اور آخرت کے معاملے میں سارے کے سارے توکل علی اللہ. کوئی چیز سیکھی نہیں اور بغیر سیکھے زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. ایک گاڑی پہ سفر کرنا ہو تو ہم اس گاڑی کا سارا کچھ دیکھتے ہیں، اس کا تیل پورا ہے، اس کے پانی اس کے اندر ہے، اس کے ٹائروں میں ہوا پوری ہے، ساری چیزیں چیک کر کے پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں. اور میری زندگی کی گاڑی یوں ہی چل رہی ہے. آخر فکر والی بات تو ہے نا کہ میں اپنی زندگی کی گاڑی بھی اللہ اور اس کے رسول کے اتباع میں چلانے والا بن جاؤں. زندگی کی گاڑی یوں ہی چل رہی ہے، اور جو 1-2 گھنٹے کے لیے کہیں سفر پہ جانا ہے تو ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے. جیبوں میں پیسے، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، پیٹرول پورا، پانی پورا، ٹائروں کی ہوا، ہر چیز چیک کر کے جا رہی. یہ 2 گھنٹے کی تو فکر ہے، اور جس زندگی پہ ہمیشہ
کہ فیصلے ہونے اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسا گر سکھلا دیا، فرمایا اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں، آقا علیہ السلام مسجد میں جا رہے ہیں۔ آج کا کوئی زیادہ پڑھا لکھا جو بڑے بڑے دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، عقل کے اندھے، وہ شریعت کے اوپر بھی اعتراض کرتے، وہ کہتا کھانا اور مسجد، یہ تو الگ عجیب بات ہے، مسجد میں جا کے کھانا کہاں سے ملے گا مسجد میں؟ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آقا علیہ السلام مسجد میں آ کے نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آ کر پوچھتے عائشہ کچھ کھانا آیا؟ کہا نہیں، پھر مسجد میں چلے گئے، پھر جا کے مسجد میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں نبی تو ایسے محترم، مکرم، معزز، اشرف، اعلیٰ، عرفہ دیے، اور ہم عملی زندگی میں آپ کی زندگی کو فالو ہی نہیں کر رہے۔ دعوے سب کے ہیں، کہاں چلی گئی وہ زندگی؟ نمازوں کے اوقات کے علاوہ مسجد میں آنا اور آ کر نوافل کا پڑھنا۔ میرا تو مسجد سے تعلق ہی کوئی نہیں، بس نماز کے لیے آتا ہوں، تھوڑا نماز پڑھی اور چلے گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عمل، آقا علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے، سب سے آخر میں مسجد سے ہو کے جاتے، مسجد سے سفر پہ سے واپس تشریف لاتے مسجد میں، مسجد سے پھر گھر۔ اور میں نے بھی کبھی ایسا سفر کیا، میں اپنے آپ سے، ہر آدمی اپنے آپ سے اپنا محاسبہ کرے، کیا میں بھی کبھی سفر پہ جاتے ہوئے مسجد سے ہو کے گیا ہوں؟ نفل پڑھ کے گیا ہوں کبھی؟ اور واپسی پہ شکرانے کے نفل پڑھے میں نے کبھی؟ یہ ایک مذاکرہ ہے، کوئی کسی کو واز نہیں ہے، یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہے، ہم اس سے کتنا دور ہیں۔ یہ زندگی مسجد سے جڑی ہوئی تھی، بار بار مسجد میں، بار بار مسجد میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، پھر آگے پوچھا عائشہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ کہا کچھ نہیں، پھر مسجد میں چلے گئے۔ وہاں تو ایک ہی بات تھی بھی، اللہ سے لینا کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لینا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہی عمل ہے آپ کا۔ نہ نماز حاجت کبھی پڑھی، نہ کبھی اللہ سے یوں گڑ گڑا کے مانگا ضرورتیں پوری اپنی، بس ہم تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جی، یہ ضرورت ہے، چلو اس سے مانگ لو، اس سے ادھار لے لو، اس سے کر لو۔ اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا میں اپنے اللہ سے بھی مانگوں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی سادہ، ہر آدمی اس پہ آ سکتا ہے، آسان ہے، سادگی آسان ہے، تکلفات مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ پرتکلف کھانا ایک دفعہ مہمانوں کا بنا لیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہم سب کا یہی حال ہے، گھر میں مہمان آ جائیں 10، ان کا پرتکلف کھانا ہم بنائیں گے، اس کے بعد اگر دوسرے تیسرے دن اور مہمان آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار 10-20 ہزار ہون لایا تے پھر آگے نے کوئی مہمان۔ اور اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہو تو پریشانی کوئی نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہا امیر المومنین کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کہا ٹھیک ہے کھانا کھا لو۔
بلکہ امیر المؤمنین ایک گورنر کے پاس گئے تو کہا آج اس کے ساتھ کھانا کھاؤں، دیکھوں اس کا طرز زندگی کیا ہے۔ انہوں نے ٹکڑے نکالے تھیلے سے، وہ پانی میں بھگو دیے۔ حالانکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود بڑے سادہ زندگی اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا عمر تمہارے کھانے کو لذیذ بنا دوں، تھوڑا سا نمک نکالا اور اس کے اوپر چھڑک دیا، اور وہ خود بھی کھا رہے اور امیر المومنین ان کو بھی کھلا رہے۔ سادگی میں راحت ہے، تکلفات میں تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں بھی اور اس کو عمل کی نیت سے پڑھیں۔ جو باتیں دو تین بیان کی گئیں، ہم لوگ کوشش کریں کہ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی، اس پہ ہم چلنے والے بن جائیں، اور اس سے مبارک زندگی کائنات میں کوئی نہیں۔ مسجد جب کہیں سفر پہ جائیں تو مسجد سے ہو کر جائیں، اور سفر سے آئیں تو پہلے مسجد میں آئیں۔ دوسرا، کبھی کوئی ضرورت پڑے، کسی قسم کی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگیں۔ اور تیسرا، زندگی کو سادہ کرتے چلے جائیں، سادہ کرتے چلے جائیں۔ جتنا سادہ کریں گے ہم راحت میں آ جائیں گے۔ گھروں میں اتنا ہی کر لیں، ایک نمکین اور ایک میٹھے کی ڈش کر لیں، پھر بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور ہمارے گھروں میں تو تکلفات اتنے ہیں، بھی کئی ڈشیں بنا لیتے ہیں، مہمان نے تو وہی کھانا ہوتا ہے بیچارے۔ اور پھر برتن، ہر چیز کا برتن الگ، وہ بیچاری دھونے والیوں کو بعد میں اتنی مصیبت، حالانکہ پہلے ایک ہی پلیٹ میں وہ میٹھا بھی ڈال کے کھا لیتے، اسی میں نمکین بھی ڈال کے کھا لیتے۔ لیکن اب عجیب ایک انداز ہے، ہر ایک کا گلاس الگ، ہر ایک کی برتنوں کی لائنیں اتنی لگی ہوئی ہیں۔ یہ سادگی نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کی یہ مبارک زندگی بھی نہیں ہے، یہ غیروں کی زندگی جو ہم نے غیروں سے لی ہے، اور ہم انہی کی طرز پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس پہ ہم سب کے لیے چلنا آسان فرما دے۔